اور ہم نے بھیجا مدین کے لوگوں کی طرف ان کی برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، لہٰذا تم ناپ اور تول پورا کرو، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور تم ہر راستے پر اس ارادے سے مت بیٹھا کرو کہ تم اللہ کی راہ سے ڈراؤ اور روکو اس کو جو اللہ پر ایمان لایا، اور نہ اس ارادے سے بیٹھو کہ تم اس راہ میں ٹیڑھ تلاش کرو، اور یاد کرو جبکہ تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں تعداد میں بڑھا دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہ لائے، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے، اے شعیب، ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے، اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے، یا تم ہمارے طریقے پر پلٹ آؤ۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہم تمہارے طریقے پر آ جائیں اگرچہ مجھ سے بیزار ہی ہوں؟ یقیناً پھر تو ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے طریقے پر لوٹ آئیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس طریقے سے نجات عطا فرمائی، اور ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس طریقے پر پلٹ آئیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے، اور ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ فرما لیا ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ایسے برباد ہو گئے گویا کہ وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والوں میں رہے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور فرمایا، اے میری قوم، یقیناً میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا، اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، پھر میں کافر قوم پر کیوں غم کروں؟ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ یہ تکلیف اور راحت تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچی ہے۔ پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو یقیناً ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ پہنچے اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں؟ یا کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں؟ تو کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے لیے واضح نہیں ہوئی جو وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے، یہ بات کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ سن ہی نہ سکیں۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور ہم نے ان کی اکثریت کو وعدے کا پابند نہ پایا، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ پھر ہم نے ان کے بعد بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف، تو ان لوگوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، تو آپ دیکھیے کیسا انجام ہوا۔
فساد کرنے والوں کا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، مجھ پر لازم ہے کہ اللہ کے بارے میں سوائے حق بات کے کچھ نہ کہوں۔ یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لایا ہوں، لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا، اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اسی وقت واضح اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ اسی وقت سفید چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، یقیناً یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو، وہ تمہارے پاس لے آئیں ہر ماہر جادوگر کو۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یقیناً ہمارے لیے کچھ انعام ہونا چاہیے اگر ہم غالب ہو جائیں۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور یقیناً تم قربت والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تم پہلے پھینکو یا ہم پھینکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ پھر جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا، اور وہ زبردست جادو لائے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو، تو وہ فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے جھوٹی بنائی تھیں۔ تو حق ثابت ہو گیا اور بیکار ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ تو وہ آل فرعون وہاں مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر واپس ہوئے، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ جادوگر بولے، ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یقیناً یہ ایک چال ہے جو تم سب نے مل کر اس شہر میں چلی ہے تاکہ تم اس شہر سے نکال دو اس کے رہنے والوں کو، تو ان قریب تم اس کا انجام جان لوگے۔ میں یقیناً کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے، پھر تم سب کو ضرور سولی پر لٹکا دوں گا۔ وہ جادوگر بولے، بے شک ہم تو اپنے رب ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں، اور تو ہم سے اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی نشانیوں پر جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں اٹھا۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑے رہیں؟ فرعون نے کہا، ہم ان کے لڑکوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہمیں ستایا گیا آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور یقیناً ہم نے آل فرعون کو پکڑا قحطوں اور پھلوں میں نقصان کے عذاب سے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر جب انہیں اچھائی پہنچتی تو وہ کہتے، یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی بدشگونی ٹھہراتے۔ آگاہ رہو، اللہ کے نزدیک انہی کی نحوست مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ لوگ کہنے لگے، تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لاؤ تاکہ تم اس کے ذریعے ہم پر جادو کرو، تو بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب الگ الگ نشانیاں بطور عذاب بھیجیں۔
تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ اے موسیٰ، آپ دعا فرمائیں ہمارے لیے اپنے رب سے، اس کے ذریعے سے جو اس نے آپ سے عہد فرما رکھا ہے۔ اگر آپ ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیں گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے، اور ہم ضرور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے ایک مدت تک کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے، تب وہ عہد توڑ دیتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا تو ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا جو کمزور کر دی گئی تھی سرزمین مشرق و مغرب کا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا بنی اسرائیل کے بارے میں، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ اور ہم نے ان محلات کو تباہ کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھے تھے، اور انگور کے باغات کو بھی جو وہ بلندی پر چڑھاتے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کرایا تو وہ ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیں جیسے ان لوگوں کے لیے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ بے شک یہ لوگ جس چیز کی پوجا میں مشغول ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہیں اس زمانے کے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، اور ہم نے اسے 10 راتیں اور ملا کر مکمل فرما دیا، تو ان کے رب کی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا میری غیر موجودگی میں میرے جانشین رہنا میری قوم میں، اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان سے ان کے رب نے کلام فرمایا تو عرض کیا اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز مجھے نہ دیکھ سکو گے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، پھر اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو ان قریب تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا تیری ذات پاک ہے، اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر چن لیا ہے اپنے پیغامات کے لیے اور اپنے کلام کے لیے، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل، لہذا تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کی اچھی باتوں کو اختیار کریں۔ میں عنقریب تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ میں عنقریب اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ بھی دیکھ لیں تو بھی اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے۔ اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، ان کے اعمال برباد ہو گئے، انہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی گائے کی سی آواز تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ نہ وہ ان سے بات کر سکتا ہے
اور نہ ہی انہیں راستہ دکھا سکتا ہے۔ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعی گمراہ ہو گئے ہیں تو وہ کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے نہایت غصے اور غم کی حالت میں، تو فرمانے لگے کہ تم نے میرے پیچھے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم پر جلد بازی کی اور تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا؟ ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیں اور مجھے شامل نہ کریں ظالم لوگوں کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا، ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت بھی، اور بہتان باندھنے والوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں، اور ان کے مضامین میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت ملاقات کے لیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اور مجھے بھی۔ کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس وجہ سے کہ جو کچھ ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے یہ تو صرف تیری آزمائش ہے؟ اس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہذا تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا۔ اللہ نے فرمایا، میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ تو ان قریب میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہیں، جنہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں تورات و انجیل میں، وہ نبی انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائیوں سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بوجھ اتارتے ہیں اور وہ طوق بھی جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ پس جو لوگ ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی اور ان کی مدد کی اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندگی اور موت دیتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہیں، جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعتیں بنا دیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے ان کی طرف